بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ہے کہ گھریلو ملازمہ کی، جو کہ 1.5 سال جس نے کسی کے گھر، کسی امیر زادے کے گھر کام کیا، جو کہ امریکہ پلٹ بھی تھا، امریکہ سے واپس آیا ہوا تھا، اور 1.5 سال اس نے ان کے گھر کی نوکری کی، اور اس خاتون کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا امیر زادوں نے جو اس کے ساتھ۔ امیروں کے چوچلے تو آپ نے سنے تھے، لیکن یہ امیروں کے کرتوت میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور کرتوت غریبوں کو بھی ہوتے ہیں، امیروں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اخلاقیات اور عزت کا طریقہ ہے وہ ہر شخص کا ایک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے تو اخلاقیات سب کے بہتر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح ناظرین، عزت جو ہوتی ہے یہ امیر اور غریب کی عزت نفس جس کو کہتے ہیں، یہ بھی برابر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے اس سے آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی کہ جو غریب خواتین یا غریب لوگ امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں سوچنا پڑیں گی کہ ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں اور جس شخص کے ذریعے ہم یہ سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں، کیا وہ شخص مخلص ہے، یا وہ یورپ امریکہ جس ماحول سے آیا ہے، کیا اس کے اوپر اس حوالے سے جو اس کے طریقہ کار ہیں یا قوانین ہیں، یا وہاں جو اس نے قانون کی پاسداری کی، کیا وہ پاکستان میں بھی کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ناظرین اپنی بیٹیوں کی شادی امیر زادوں سے، یا مطلب یہ جو یورپ امریکہ سے لوگ ہیں، یہ دیکھ کر کریں۔ ناظرین، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ خاتون کا نام ہے جی فرزانہ بی بی نام ہے، اور شیخ فاروق کے گھر یہ کام کرتی تھی۔ شیخ فاروق کا بھائی تھا شیخ سہیل۔ یہ ناظرین جب خاتون ان کے گھر کام کرتی تھی، اسی دوران شیخ فاروق کا بھائی شیخ سہیل اپنے بیوی بچے اس کے امریکہ میں ہیں، میں بھی ادھر ہی شادی ہوئی ہے، وہ وہاں سے پاکستان آیا چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ یا ظاہر ہے اپنا فیملی کو، عزیز و اقارب کو لوگ ملنے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پاس ڈبل شہریت ہوتی ہے، امریکہ کی، یورپ کی، یا پھر پاکستان کی بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو جب وہ ادھر آیا تو جو گھریلو ملازمہ تھی، خاتون کام کرتی تھی فرزانہ بی بی، اس کو اس نے کوئی چھیڑخانی کی۔ اس خاتون نے اس معاملے کے حوالے سے شیخ سہیل کے بھائی کو آگاہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو سمجھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے بڑوں کو یا ان کے فیملی کے لوگوں کو بتایا۔ تو چلتے چلتے جناب وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک دن اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی ہی کر دی، یعنی کہ اس نے، میں صفائی کر رہی تھی، اس نے مجھے پکڑا تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی۔ جب اس نے زیادتی کر دی تو میں نے ان کو کہا جی میں تو بتاؤں گی۔ تو میں نے ویسے ہی کیا، میں نے اپنے وہ جو فیملی کے ان کے لوگ تھے، اس کا بھائی تھا، ان کو بھی بتایا اور اپنے بھائی کو بھی بتایا۔ وہ خاتون کہتی جی میرے ماں باپ نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ جی میرے ساتھ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے جس جگہ میں کام کرتی ہوں۔ تو انہوں نے جب بات کی ان سے، مطلب قانونی کارروائی کے حوالے سے بھی بات کی، تو جو شیخ سہیل کی فیملی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ قانونی کارروائی کی طرف نہ جائیں، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک عزت کے ساتھ اپنا لیتے ہیں، آپ شادی کر لیں۔ اب ناظرین یہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اب شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے سٹوری بڑی اہم ہے جو آپ نے سننی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے نیت ان کی ٹھیک نہیں تھی، جو کہ بعد میں ثابت ہوا۔ شیخ سہیل نے اس خاتون کے ساتھ ایک نام نہاد نکاح کر لیا، اپنا ہی مولوی بلایا اور اس خاتون سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کے ساتھ ظاہر ہے میاں بیوی والا ایک رشتہ تھا، رہتا رہا۔ خاتون جو تھی یہ حاملہ ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اپنے بھائی کو بھی بتایا، اپنے سسرالیوں کو بھی بتایا کہ جناب میں حمل سے ہوں، مجھے حمل ہے۔ وہ 3 ماہ کا تقریباً بتا رہی ہے فرزانہ۔ اس نے کہا جی جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جی یہ تو الٹا کام ہو گیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کیا، آپ نے کیا ہے، یہ قدرت کا کام ہے، آپ نے مطلب جو ہے وہ کیا ہے، حمل ہو گیا ہے۔ بہرحال
انہوں نے کہا جی اب اس کو جس سے جان چھڑوائیں، یعنی انہوں نے اپنے اندر میں دل میں ایک فیملی نے اپنا ایک پروگرام بنایا، کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے اندر سے، تو وہ اس کام کو کر کے راضی نہیں تھے۔ تو جب ناظرین انہوں نے اس خاتون کو ایک بہانہ بنایا اور اس کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ حمل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے ڈھینگی کا ایک رچایا کہ جی ڈھینگی کے انجیکشن لگ رہے ہیں، آپ بھی لگوائیں۔ جب وہ خاتون انجیکشن لگواتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر اس نے کہا جی یہ ماجرا کیا ہے، مجھے کیوں انجیکشن لگایا گیا، مجھے کیوں بے ہوش کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ڈھینگی کے ٹیکے لگتے ہیں، ہر بندے کو لگتے ہیں، تو آپ کو ڈھینگی ہو گیا ہے۔ ڈھینگی کے معاملے پر وہ خاتون زیر علاج رہی، اور اس کو جب وہ چند دنوں کے بعد وہ بیڈ ریسٹ کے بعد ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میری اس طرح طبیعت خراب ہے یا یہ مسئلہ ہے۔ تو بھائی اور بہن نے مل کر جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون جو تھی اس کا ابارشن ہو چکا ہے، وہ حمل سے نہیں ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ ناظرین جب یہ بات اس نے اپنے ان نام نہاد سسرالیوں سے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لو، ہمارا تو آپ کے ساتھ نکاح ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی خاتون کہ میرا نکاح نامہ انہوں نے میرے سامنے پھاڑ دیا، میرے سامنے نکاح نامہ پھاڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ظاہر ہے انہوں نے متعلقہ تھانے میں بھی پیسے والے تھے، پیسے دے دیے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے ایس ایچ او نے دھمکیاں دیں، بلکہ مجھے اس نے مطلب میری کارروائی کرنے کی بجائے مجھے اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، دھمکیاں دیں۔ اسی طرح جب میں تھانے جاتی تو میری کوئی کارروائی سنوائی نہ ہوتی، میں عدالت میں گئی، سیشن کورٹ میں گئی، بائی اے بائی بی کی ریٹ ہوتی ہے، وہ اس خاتون نے کی۔ اس کے بائی اے بائی بی کی ریٹ کے بعد عدالت کے آرڈر کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن پھر بھی وہاں بھی پولیس نے کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ کچہری عدالت میں بھی وہاں مجھے کہتی ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ دھمکیاں دیتی رہی۔ ناظرین یہ ہوتے ہیں ریزلٹس، یہ ہوتے ہیں امیر لوگ، یہ ہوتے ہیں شہزادے جن کو کوئی قانون کا کوئی کسی کی عزت کا پاس نہیں ہوتا، کسی کو ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی عزت کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ امریکہ میں شادی شدہ تھا تو اس میں کیا حرج تھا کہ ادھر بھی اس خاتون کے ساتھ اس کا نکاح رہتا، یا مطلب اس نے کر لیا باعزت طریقے سے، اس کو کوئی پیسے دیتا، اس کی دادرسی کرتا۔ جب یہ باہر جانے سے پہلے اگر اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس کو پیسے دیتا، اس کو مطمئن کرتا کہ بی بی یہ خرچ لے لو میرے سے، یہ پیسے لے لو، میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایسا قانونی طریقے سے، ایسا انسانی طریقے سے نہیں کیا، بلکہ انتہائی جاہلیت اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ اس کی زندگی خراب کی۔ 1.5 سال اس نے وہاں کام کیا، اس کے دوران نکاح ہوا، حاملہ ہوئی، اور صفائی اس کی کروائی گئی، ابارشن ڈی این سی کروائی گئی۔ اور ناظرین اندازہ کریں ان صاحبان کا جن کے گھر وہ کام کرتی تھی کہ اس خاتون کو ایک زندگی کے ایسے عذاب میں ڈال دیا، وہ بیچاری نا انصاف لے سکتی ہے۔ اب وہ دربدر رول رہی ہے، عدالتوں میں جا رہی ہے، تھانے میں جا رہی ہے، میڈیکل کروایا۔ اس غریب خاتون نے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس کا ماں باپ نہیں ہے، وہ اپنا ایک روٹی روزی کے لیے ان امیرزادوں کے گھر میں کام کرتی ہے۔ اگر اس خاتون کے پاس اتنا کوئی مال و زار ہوتا تو وہ بھائی آپ کے گھر میں تو ملازمت تو نہ کرتی۔ یہ ہیں معاملات، یہ ہیں طریقہ کار امیرزادوں کے۔ ایسے امیرزادوں سے بچیں، ایسے امیرزادوں سے اپنے بچوں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ رزق روٹی اللہ دیتا ہے جناب۔ تو یہ اس فرزانہ بی بی کے ساتھ ہوا ہے۔ ناظرین ایسے معاملات سے بچنے کے لیے لازمی ہماری سٹوری کو سنیں، لوگوں سے شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی، اور لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔